السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ پاکستان میں آج ہر پروگرام 10 بجے کا پروگرام جو ہے ڈیلے ہوا کیونکہ وزیر اعظم کاکڑ صاحب جو تھے وہ لنڈن سے براہ راست میڈیا سے گفتگو فرما رہے تھے۔ ساری گفتگو انہوں نے فرمائی، لیکن میرے پاس اس سے بھی بڑی بریکنگ خبر ہے۔ یہ میں کلیم کر رہا ہوں کہ جتنی آپ نے گفتگو سنی ابھی نگران وزیر اعظم کی، میرے پاس جو خبر ہے وہ اس میں نہیں انہوں نے بتائی، لیکن وہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ لیکن یہ بریکنگ نیوز دینے سے پہلے میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عامر حسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب JUIF سے، اور شیخ فیاض الدین صاحب رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ شیخ فیاض الدین صاحب، میں آپ سے ہی شروع کر لیتا ہوں۔ آپ کو میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ آپ سے ہی آج آغاز ہوگا۔ خبر میں یہ دینے جا رہا ہوں کہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف واپس نہیں آ رہے، اور یہ ابھی سے 2 گھنٹے پہلے ان کا پلان فائنل ہوا ہے، اور میں PNN پہ پہلے بتا رہا ہوں اور نون لیگ کے لیڈران کو نہیں پتہ یہ بات، ہو سکتا ہے آپ کو بھی نہ پتہ ہو۔ تو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ کھانے کی شرط میں لگا سکتا ہوں، جتنے شرکاء ہیں اس پروگرام کے، یا آپ ان کو کھانا کھلائیں گے یا میں ان کو کھانا کھلاؤں گا، شرط لگانی ہے تو بتائیے۔ میری اطلاع یہ بتا رہی ہے کہ میاں صاحب کے پلیٹلیٹس لو ہونا شروع ہو گئے اور وہ نہیں آ رہے۔ مبشر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کی معلومات کو تو چیلنج نہیں کر سکتا، ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ایک میڈیا پرسن ہونے کے ناطے مجھ سے زیادہ خبریں آپ کے پاس ہیں، لیکن مجھے جو اطلاع ہے اور جس کی ہم تیاری کر رہے ہیں کہ 21 اکتوبر کو قائد مسلم لیگ نواز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں، یہ میری معلومات ہے۔ اگر آج یا کل کوئی اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو وہ میرے علم میں نہیں ہے، اس لیے میں اس پہ کوئی تبصرہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ 2 گھنٹے پہلے ہوئی ہے۔ بہرحال میں تو پھر اسی بات پہ اصرار کروں گا کہ جو مجھے علم ہے کہ وہ انشاءاللہ 21 اکتوبر کو تشریف لا رہے ہیں۔ اچھا، میں اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ الیکشنز بھی ہوں گے اور شہباز شریف صاحب لیڈ کریں گے PMLN کو، اور اگر PMLN جیتتی ہے یا کوئلیشن گورنمنٹ بناتی ہے تو وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے، میاں نواز شریف نہیں ہوں گے۔ مبشر بھائی، اس کا فیصلہ بھی پارٹی اور پارٹی قائد کریں گے۔ پہلے بھی اگر شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا تو اس کا فیصلہ بھی محترم نواز شریف صاحب نے کیا تھا اور اس کی منظوری پارٹی سے لی گئی تھی۔ وہ تو خیر ایک رسمی بات ہوتی ہے، اب بھی فیصلہ جو ہوگا وہ نواز شریف صاحب کا ہی ہوگا اور اسے سب قبول کریں گے۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب، آپ نے دیکھا کہ شیخ صاحب اچھے آدمی ہیں، ہمارے محترم بھی ہیں، شفیق آدمی ہیں، انہوں نے سب کچھ کیا، شرط نہیں لگائی۔ سر دیکھیں، شرط تو کھانے کی شرط ہے تو آپ ویسے مجھے کھلا دیں گے، میں کھانے کی ہی لگاتا کوئی مسئلہ ہوں، نہیں۔ باقی میں شرطیں نہیں لگاتا، میں صرف کھانے کی لگاتا ہوں۔ میں کھانا ویسے کھلا دوں گا، میں آپ سے شرط نہیں، دیکھیں شرط کا کھانا جو ہوتا ہے نا وہ اپنا تبرک ہوتا ہے اس کا، آپ سمجھے اس بات۔ میں بیرسٹر کامران مرتضیٰ سے میں نے کھایا ہوا شرط کا کھانا، یہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنا دکھ ہوتا ہے وہ کھانا کھلاتے ہوئے، کیونکہ میں تانے بڑے دیتا ہوں اس کے بعد۔ جی عامر صاحب۔ جی دیکھیں، ایک بات تو آپ نے کہی، شیخ صاحب واقعی ایک پولیٹیکل ورکر ہیں اور نفیس یہ بڑے نفیس آدمی ہیں۔ تو انہوں نے 2 باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی اطلاع کو بھی، آپ کی انفارمیشن کو بھی چیلنج نہیں کرتا، لیکن میرے تک اطلاع یہ ہے، یہ بھی ایک انہوں نے آپ کے انفارمیشن کو کہیں نہ کہیں مانا ہے۔ ظاہر ہے پارٹی کی طرف سے جو مجھے اطلاع ہوگی اس کا ایک لیول ہوگا، اور صحافتی جو ہوتی ہے، میں اس سطح پہ، آپ والی سطح پہ آ کے وہ آزادانہ تجزیہ نہیں کر سکتا، میرا پارٹی ڈسپلن ہے۔ اسی طرح شیخ فیاض صاحب کا ہے، شیخ صاحب کا ہے، ان کا بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو بتا رہے ہیں، یہ جو پریس کانفرنس آج لنڈن سے ابھی ہو رہی ہے، وزیر داخلہ نے کی ہے، پھر جو حالات بتانے کے لیے، دیکھیے اگر میں یہ سمجھوں کہ میں ناگزیر ہونے لگا ہوں تو پھر کسی کو بتانا پڑتا ہے، بھلے وہ قدرت ہو یا بھلے وہ دنیا ہو یا بھلے کوئی میرا سراؤنڈنگز ہو، وہ بتاتے ہیں کہ ناگزیر کوئی نہیں ہے۔ جب میں یہ سمجھنے لگوں کہ میرے بغیر کچھ نہیں چل سکتا اور میں شرائط میں اضافہ کرنے لگوں تو پھر جو کہتے ہیں بھائی جنی ٹافیاں کی ساری میں کھا بس، تو جو سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو اگلا سسٹم ہے مبشر صاحب، اس میں لڑائی کی گنجائش نہیں ہے، جو بھی سسٹم ہے،
الیکشن سے پہلے والا یا الیکشن سے بعد والا، اس میں نہ کسی رپھڑی کپتان کی ضرورت ہے اور نہ کسی ایسے لیڈر کی ضرورت ہے کہ جس کی سرشت میں ہی جھگڑا ہو. تو میں سمجھتا ہوں اسے تو کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، کوئی بھی سسٹم نہیں افورڈ کر سکتا. تو میں نہیں سمجھتا. اور پھر پی ایم ایل این بڑی دیر سے ایک بات بار بار کہہ رہی تھی کہ پلڑے برابر کریں، انصاف کے ترازو کے پلڑے برابر ہوں. برابر ہو گئے تو سارے تباہ ہوں گے. تو میرے خیال سے ان کے برابر ہونے جا رہے ہیں. جو برابر جب ہوں گے تو اس میں پھر بہت سے رزلٹ آئیں گے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی مطالبات پلڑے برابر کے نہیں رکھنے چاہیے. ہمارا آئینی مطالبہ ہو، وقت پہ الیکشن ہو، عوام جسے منتخب کرے ست بسم اللہ، قانون جسے اجازت دے وہ الیکشن لڑے، بات ختم. کامران مرزا صاحب، اس کھانے کی شرط میں آپ کا خیال ہے کہ شیخ فیاض کھانا کھلائیں گے یا میں کھلاؤں گا؟ دیکھیں شیخ صاحب تو بچ گئے ہیں چونکہ تو آپ کی بات کو جو ہے پروڈنٹ مائنڈ میں خود بھی شیخ ہوں اس لیے میں نے مذاق کیا تو اس لیے وہ بچ گئے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا شیخ پھنس جائے گا. تو یہ پروڈنٹ مائنڈ شاید اس بات کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ایسا ممکن ہے. جو نیریٹو دینے کی کوشش کی گئی تھی چند دن پہلے نون کی طرف سے، ممکن ہے میں اور آپ غلط بھی ہو سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو، میاں صاحب آ رہے ہوں، مگر وہ ایک ججز کے اگینسٹ ان کو جو نا لیگلی جو ہے نا ایک امیونٹی حاصل ہے، وہ آپ کر نہیں سکتے. کسی نے کوئی ججمنٹ دی ہے دو کہ میں اس ججمنٹ سے اتفاق نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود جو ہے نا ان کو تحفظ حاصل ہے. اور دوسرا جو ہے وہ ایکچوئل اور فیکچوئل ہے کہ آپ وہ دوسرا والا بوجھ جو ہے نا وہ اٹھا نہیں سکتے، یا کوئی بھی فی الوقت شاید نہیں اٹھا سکتا. تو اس لیے جو ہے نا یہ ممکن نہیں تھا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا شخص جو کہ ایکسیپٹیبل ہے اور جس کی ایکسیپٹیبلٹی ایون کپتان صاحب سے بھی پہلے سے تھی، اگر وہ اس وقت ایگری کر جاتے تو ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ اسی کے لیے جو نا وہ کہا گیا ہو کہ وہ کنٹینیو کریں. آپ کی جو ہے اس معلومات کو ہم چیلنج نہیں کرتے، کنسیڈ بھی نہیں کر رہے مگر چیلنج بھی نہیں کرتے. تو ایسا ہو سکتا ہے. فیئر انف. لیکن شیخ فیاض الدین، کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ اب جو پالیٹکس میں وقت ہے وہ جسے ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں آئیدر اٹ از کو ایگزسٹنس اور نو ایگزسٹنس، اور میاں صاحب کسی کے ساتھ کو ایگزسٹ نہیں کرنا چاہتے تو انہوں نے اپنے دروازے بہت بند کر لیے ہیں. میں آپ سے کی اس بات سے متفق نہیں ہوں. میاں صاحب ایک سیاسی آدمی ہیں، سیاسی ذہن رکھتے ہیں اور ان کے پاس ماضی کا بڑا طویل تجربہ ہے. وہ ہمیشہ مذاکرات میں یقین رکھتے ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ الیکشن کے بعد پھر مذاکرات کی میز سجے گی، تمام جماعتیں اس پہ بیٹھیں گی جو بھی جیت کے آئیں گی، اور ایک متفقہ وزیر اعظم اس ملک میں آئے گا. اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. ملک اب انتشار کی سیاست کو برداشت نہیں کر سکتا. اب افہام و تفہیم سے ملک کو معیشت کے اس گڑھے میں جو پی ٹی آئی ہمیں پھینک گئی ہے نکلنے کے لیے تمام پارٹیوں کو مل کے چلنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 16 ماہ کی حکومت میں بھی مسلم لیگ نون تمام اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلی ہے اور متفقہ فیصلے کیے گئے ہیں. آج برسٹر صاحب اگر کچھ اعتراضات کر رہے ہیں تو ہر فیصلے میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی جس طرح مسلم لیگ شامل تھی. اور الیکشن ضرور ہم ایک دوسرے سے لڑیں گے، اور یہ جمہوری روایات ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف ہر حلقوں میں الیکشن لڑیں گے. لیکن الیکشن کے بعد جو میرا اندازہ ہے تمام سیاسی جماعتوں سر جی، پی ڈی ایم حکومت کا ایک کام بتا دیں جو تحریک انصاف کی حکومت سے بہتر ہو. ایک کام. ہاں میں بتا دیتا ہوں. تحریک انصاف ہمیں ڈیفالٹ کے تہانے پہ کھڑا کر کے گئی تھی، لیکن حکومت نے انتہائی دانش مندی سے، یہ ضرور ہے کہ عوام پہ بوجھ ڈالا ہے. آپ نے عوام کو ڈیفالٹ کروایا. اگر ملک ڈیفالٹ ہو جاتا تو آج کیا حالات ہوتے؟ کیا آج حالات اس سے کیا ہوتے؟ سر ایک سیکنڈ مجھے بتائیں ذرا کیا ہوتے حالات. ان لوگوں کے خراب ہوتے جن کے پاس کچھ ہے، جو اپنا اربوں کی جائیدادیں ہیں، جن کی کروڑوں کی اپنا آمدنی ہے، اور جو غریب ریڑھی لگا رہا ہے، جو رکشہ چلا رہا ہے، جو مزدوری کر رہا ہے، اس کے تو بیچارے کو کھانے کو نہیں ہم نے چھوڑا کچھ. اس کے کیا حالات خراب ہونے تھے بینکرپٹ ہو جاتے تو؟ مبشر بھائی آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ اس وقت تحریک انصاف سمیت دنیا کی تمام جو معیشت دان ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اور تمام اتحادی جماعتوں کے تعاون سے ہم نے اس دلدل سے، اس
جو کھائی ہے اس سے قوم کو بچایا. یہ ضرور ہے کہ ہمیں سیاسی طور پہ اس کا بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یا ہم نے ریاست تو بچانے اینڈ کی میں آ کے اینڈ میں آپ نے وہی فسکل پالیسی اپنائی جو مفتاح اسماعیل 3 مہینے کے بعد کہہ رہے تھے, اور اس وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا, ڈار صاحب کو لایا گیا, پھر ڈار صاحب نے ریزسٹ کیا, آئی ایم ایف نے ناک سے لکیریں نکلوا دیں, لیکن اینڈ میں وہی کیا جو مفتاح اسماعیل پہلے کہہ رہے تھے, خمیازہ عوام نے بھگت لیا. بشر صاحب, بات یہ ہے کہ کسی مکان کو گرانا ہو تو 1 مہینہ لگتا ہے, بنانا ہو تو سال لگ جاتے ہیں. تو اس سب چیز کو درست کرنے کے لیے ہمیں وقت چاہیے تھا. آپ اس بات کی داد ضرور دینی چاہیے آپ کو کہ 16 مہینے کے مختصر وقفے میں ہم نے پاکستان کو اس معاشی دلدل سے گرنے سے بچا لیا ہے, جس کے متعلق چیئرمین پی ٹی آئی اور تمام لوگ جو یہ پیشن گوئی کر رہے تھے کہ ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ نے اچھا بچایا ہمیں. ویسے ہمارا ڈالر ڈبل, سونا ڈبل, پیٹرول ڈبل, بجلی ڈبل, بلکہ ٹرپل, گیس ہے ہی نہیں, ہوئے نہ ہو سے فرق نہیں پڑتا, چوریاں ڈبل, قبضے ڈبل, کیسز ڈبل. ہاں, جو آپ لوگوں کے اوپر کیسز تھے وہ سارے ختم ہو گئے. کمال کی یعنی کیسز تو سپریم کورٹ نے پھر بحال کر وہ تو بندیال صاحب کھول کے گئے نا, آپ نے تو ختم کرا لیے نا. کیسز کے پہلے بھی سامنا کیا ہے, اب بھی کریں گے, لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے بم ہیں یہ ہم نے برداشت کر لیے ہیں. اگر ڈیفالٹ کا ایٹم بم گرتا تو ملک میں برا حال ہو جانا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ بہت بڑی قربانی ہے ملک کے لیے, ہم نے اپنی سیاست کو دو پہ لگا کر ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. بیرسٹر عامر حسن, خدا کو حاضر ناظر جان کے کہے, میں کیونکہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کو میں نے اتنی بڑی قسم دے دی ہے, ایز اے پاکستانی آپ پی ڈی ایم کی 16 مہینے کی حکومت سے خوش ہیں؟ دیکھیے, ایز اے پاکستانی اور عوام نہیں, میرے خیال سے نہیں, ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی نہیں, اور ایک عوام میں اور عوام کے درمیان رہتے ہوئے بھی نہیں. یہ تو میں نے کلیئر جواب دے دیے. اب مجھے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پہ بات کرنی ہے. وہ بات یہ ہے کہ جن حالات میں ہم آئے تھے, دیکھیے سیاست ہے نا, پاور گیم ہے. کوئی شخص ہمیں مارنا چاہ رہا تھا, کسی کو ساتھ میں لا کے, ایک جنرل کو ساتھ میں لا کے سب کو لٹکانا چاہ رہا تھا. اس کی ایک گیم تھی, ملک میں صدارتی نظام آئے گا, بندر بانٹ ہو رہی تھی. اسے ہم نے ڈیفیوز کیا, اسے ہم نے ختم کیا. جس ادارے کے بل بوتے پہ وہ ہمیں ختم کرنا چاہتا تھا, ہم نے اسے اسی ادارے سے اس کا مکو ٹھپا, اسے ختم کیا. یہ ایک کتنی 2 نمبر سیاست آپ لوگوں نے کرنی ہے؟ مجھے ایک بندے نے آپ میری بات کا جواب دیں. جی بتائیں. وہ جس جنرل کا آپ کہہ رہے ہیں, میں اس کا نام لے دیتا ہوں, جنرل باجوہ. جنرل فیض تو خیر چلے, میں اس کو جرنیل پتہ نہیں کس نے بنا دیا, لیکن میں جنرل باجوہ کی بات کر رہا ہوں. اوکے, اس کو ایکسٹینشن بھی آپ ساروں نے دلوائی, آپ نے بھی دلوائی, اور خاص طور میاں صاحب نے دلوائی. بالکل صحیح ہے کہ یہ جمہوریت کے لیے بڑا ضروری ہے سخت ایکسٹینشن دینا. اس وقت میاں صاحب کے جب پلیٹلیٹس ڈاؤن کرنے تھے اور باہر جانا تھا, وہ ڈیل بھی جنرل باجوہ نے کروائی. ایسی بات ہے. ایکچولی تو آپ لوگوں کے محسن ہے, وہ پی ٹی آئی کے محسن نہیں ہے. آپ کی جان بچائی میاں صاحب کی انہوں نے. یہ بڑا ظالم نظام ہے, پتہ نہیں محسن کون ہے اور محسن کچھ کون ہے. ایک میں بات آپ کو بتاؤں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو پولیٹیکلی, دیکھیے جو باتیں ہوئیں معاشی صورتحال پہ عوام خوش نہیں ہے, لیکن ایک چیز اس 16 مہینے کی حکومت میں میاں شہباز شریف کی بطور وزیر اعظم یہ تھی کہ پولیٹیکل پولرائزیشن کو کم کرنے کے لیے انہوں نے پولیٹیکل فورسز کے ساتھ, ہم توقع نہیں رکھتے تھے پی ایم ایل این کے شاید کسی اور لیڈر میں یہ بات نہیں تھی کہ اتحادی حکومت کو اتنے بہتر طریقے سے, بہتر انداز سے چلا کے, اور ایک نمبر اور ایک کام بہت بڑا ہوا. آپ نے ایک کام شیخ صاحب سے پوچھا تھا, میں بتا دیتا ہوں اتحادی کے طور پہ, پی ڈی ایم کی حکومت نے وہ کام کیا جو کسی نے نہیں کیا. انہوں نے اپوزیشن لیڈر ہی خرید لی ہے, وہی پارٹی میں شامل. یہ کوئی نہیں کر سکتا. عمران خان اپوزیشن لیڈر کو بٹھا نہیں سکتا. بیرسٹر عامر حسن ہمارے ساتھ ہیں, سینیٹر کامران مرزا, ریاض الدین میرے ساتھ ہیں. ایک بریک کے بعد, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. سینیٹر کامران مرزا, اب سارے کیسز کھل گئے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ نیب جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی ہے. نیب کے ہاتھ میں تو ایک اڑتا ہوا بٹیرا دے دیا گیا اور وہ خوش ہیں. جج بشیر میمن صاحب بھی آ گئے وہیں پہ. تو آتے ہی اسحاق ڈار صاحب کو نوٹس مل گیا ایسٹس بیونڈ مینز کا, 10 اکتوبر کو ان کو بلانا ہے. تو اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آپ کو میں بتا رہا ہوں, اس کو سچ جانتے ہوئے یا اس کو صحیح سمجھتے ہوئے, آپ کے خیال میں اسحاق ڈار صاحب آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟
سینیٹر کامران مرزا، آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ اچھا، یہی آپ سے عامر صاحب، جی جی سر. اسحاق ڈار صاحب آئیں گے کہ نہیں؟ دیکھیے میرے خیال سے باری باری آنا پڑے گا کچھ لوگوں کو. تو اسحاق ڈار صاحب کوئی انتخابی سیاست تو کرتے نہیں ہیں، لیکن یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ ادھر الیکشن وزارت عظمیٰ ختم ہوئی، کیبنٹ ختم ہوئی، ساری کی ساری کیبنٹ جا کے باہر مہینہ دو مہینے سے جا کے بیٹھی ہے. دیکھیے یہ وہ باتیں ہیں جسے عوام دیکھتے ہیں. مبشر صاحب، کوئی بھی بزدل آدمی ہو نا، جتنا بھی بزدل ہو، ڈرپوک ہو، پسند بہادر کو کرتا ہے. لیکن جب کوئی بندہ دم دبا کے بھاگتا ہے، بھائی جان بغیر مرے تو جنت نہیں ملتی. نہیں تو بس یہ بات ہے اس پہ. اور پھر کامران یہاں پہ مرزا صاحب آ گئے ہیں واپس. جی کر لیں جی بات. کامران بھائی، آپ کے خیال میں اسحاق ڈار صاحب آئیں گے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ سچویشن کے حساب سے؟ نیب کو فیس کریں گے 10 اکتوبر کو؟ چند دن پہلے ہم اکٹھے تھے، میں اور اسحاق ڈار صاحب اپنا جنیوا میں تھے، اکٹھے تھے. اس وقت ان کا ارادہ یہی تھا کہ میں فوراً واپس آ جاؤں گا. وہ ادھر سے لندن چلے گئے، میں پاکستان آ گیا. تو وہ میرا خیال ہے کہ آنا چاہیے. اگر نہیں آئیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنی پالیٹکس کو خراب کر رہے ہیں. ان کی پالیٹکس کیا ہو تو ٹیکنوکریٹ ہیں. سر ان کی پالیٹکس ٹیکنوکریٹ تو یقیناً ہے، مگر نون کی جو پالیٹکس ہے وہ ایک دفعہ ایم این اے بھی رہے ہیں. ویسے باقی تو سینیٹر رہے ہیں، مگر ایک دفعہ ایم این اے بھی رہ چکے ہیں. تو ایم این اے تو پھر آدمی الیکٹ ہو کے آتا ہے، پاپولر پالیٹکس کرنی پڑتی ہے. مگر بہرحال پارٹی کو اس کا فائدہ یا نقصان ہوتا ہے. آپ کے اگر لوگ دلیر ہیں اور وہ سارے معاملات، یہ تو آپ کو پالیٹکس میں جو ہے ان سب چیزوں کو فیس کرنا ہوتا ہے. یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں، تو اگر نہیں کرتے تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہے الٹیمیٹلی پارٹی کو. شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے گا، ایک بات تو طے ہے کہ کسی پارٹی کو واضح میجورٹی نہیں ملنی اگر فروری میں انتخابات ہوتے ہیں. تو پی ایم ایل این کا بھی کوئی روڈ میپ ہوگا. کون کون سی پارٹی ہے جس کو آپ کوئلیشن کی دعوت دے سکتے ہیں؟ مبشر، پہلے تو میں آپ کا اس بات کا جواب دینا چاہتا ہوں جو کامران صاحب نے پوچھی ہے. اسحاق ڈار صاحب ایک ٹیکنوکریٹ ہیں، ماہر معیشت ہیں. ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ سارے اپ ٹو ڈیٹ ہیں، ٹیکس کی ریٹرنیں ہوں یا ان کے معاملات. وہ یقیناً بہت جلد، اور میں سمجھتا ہوں 1 ہفتے کے اندر پاکستان آ جائیں گے اور ان تمام جو ان کے خلاف کیسز ہیں ان کو وہ فیس کریں گے. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ مسلم لیگ نے ہمیشہ کولیشن کی گورنمنٹ بنائی ہے. پہلے بھی انہوں نے اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کر حکومت بنائی تھی، اور اس دفعہ تو 3 4 5 پارٹیاں اکٹھے تھیں. اور اب الیکشن میں اگر ہمیں کلیئر کٹ میجورٹی نہیں ملتی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کولیشن ہو سکتی ہے. اور وہ جے یو آئی تو ویسے بھی ہماری ذہنی طور پہ ان کی اس طرح وابستگی ہے، وہ تو ہماری حکومت کا میرے خیال میں حصہ ہوگی. آپ پہلی اس پہ آ جائیں. وہ ٹیکنوکریٹ ہے، ان کا حساب کتاب ان آرڈر ہے. اگر اتنا ہی ان آرڈر تھا تو پہلے بھی ان کی جائیدادیں کرکنا ہو جاتی اور نیلام نہ ہو جاتی، اور ابھی بھی ہوتا تو پھر یہ کیس نہ کھلتا. بشر بھائی، انتقامی سیاست ہو تو وہ تو ابھی کون انتقام لے رہا ہے؟ ابھی کون انتقام لے رہا ہے؟ نہیں، پہلے تو پیپلز پارٹی لے رہی تھی، اس کے بعد تحریک انصاف لے رہی تھی، لیکن اب آپ سے کون انتقام لے رہا؟ نہیں، اب تو ہم نے کب کہا انتقام لے؟ ابھی آپ انتقامی کہہ رہے ہیں. بحال کیے ہیں اور اسحاق ڈار صاحب ان کیسز کا دیکھیں، اپنا عمر عطا بندیال صاحب جو ہے انتہائی ان پاپولر چیف جسٹس ہیں، لیکن یہ آخری دن جو انہوں نے ماسٹر سٹروک کھیلی ہے، اس کے بعد وہ ہردل عزیز بھی ہو گئے. یہ بھی آپ کو بتا دوں، کیسز کھولنے کے بعد. آپ سمجھتے ہوں گے ہردل عزیز ہوں گے، میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ثاقب نثار کی طرح منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے معاشرے میں. نہیں، وہ ایک اور بات ہے، وہ ان کے کرتوت ایسے ہی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیوں دکھائیں؟ انہوں نے اس لیے حرکتیں کی تھی کہ آپ کو مجھے منہ دکھائیں گے، وہ تو منہ چھپا کے بیٹھے رہیں گے. اتنا ہے ان کے پاس کہ ساری عمر گزار لیں گے اس طرح. 12-1 تو آپ کی آواز کٹ رہی ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ عدلیہ کی تاریخ میں اتحاد الفاظ سے لکھے جائیں گے. 63A کا فیصلہ ہو یا جو اور دوسرے انہوں نے فیصلے کیے ہیں، ان کو کوئی بھی شخص ان کو آئندہ انڈورس نہیں کرے گا، اور وہ انشاءاللہ میرے اندازے کے مطابق ان میں سے بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ سیٹ اسائیڈ ہو جائیں گے. آپ لوگ بیسو صاحب سنیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے پینگے بڑھا رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد ان سے الائنس پاسبل ہے، تو بیک ڈور کو بات چیت بھی ہو رہی ہوگی کہیں نہ کہیں. تو اب شاہ محمود تو جیل میں ہے اور پرویز الہی بھی جیل میں ہے،
تو آپ لوگ کیا محترمہ بشرا بیگم سے بات چیت کر رہے ہیں کسی اور سے کر رہے ہیں؟ ابھی تو ہماری نہیں کر رہے ہیں ابھی، یہ نہ بتائیں مجھے اپنا. ابھی دیکھیں ابھی تو پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی خود ہی اپنے آپ کو ناکام کر رہی ہے، نہ کرنا چاہ رہی ہے. جب ایز اے پولیٹیکل پارٹی پارلیمنٹ میں آئے گی، پارلیمنٹ میں بیٹھے گی، تو ہمارے ساتھ جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی تو ہمارے ساتھ اپوزیشن میں ان کا الائنس تھا، خورشید شاہ کے ساتھ عمران خان کھڑے ہوتے تھے، پی ٹی آئی کھڑی ہوتی تھی. تو دیکھیں پولیٹیکل پارٹی سے تو ہم کسی سے نہیں دوڑیں گے، دروازے کھلے رہنے چاہیے. میں ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو حالات ہیں اس پہ اپنی اپنی لڑائیاں ڈالنے کی بجائے نا، لڑائی ہم نے کرنی ہے مہنگائی سے، بے روزگاری سے. کیوں نہ ہم لوگ یہ جو باتیں اپنی اپنی کہانیاں سنا رہے ہیں، آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، مساک معیشت کی بات کریں، مساک جمہوریت کو آگے بڑھائیں. غلطیاں ہوئی ہیں مانیں، کس نے عوام کو ترجیح نہیں بنایا، عوام کی طرف ریاست کا رخ نہیں موڑا. پاکستان کے اندر غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل ہے، اور مراد یافتہ طبقہ لوٹی جا رہا ہے، دبا کے لوٹی جا رہا ہے. اس پہ کوئی پروگرام مل کے دیں. یہ تو نہیں کہ بس الیکشن ہوں گے تو وزیر اعظم بننے کے لیے اتحادی بننا ہے. ایک پہلے اور بھی کچھ کرنا ہے. پروگرام آ رہا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. بیسٹر صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب، سینیٹر صاحب، آج سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ آیا، ججز کے اوپر تھا، پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلہ تھا. اس کے اوپر اطہر من اللہ صاحب نے ایک ڈسینٹنگ نوٹ لکھا، اور وہ بڑا ہی زہریلا نوٹ ہے معذرت کے ساتھ. اس میں انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہر اس جج نے جس نے کسی بھی مارشل لاء کی سپورٹ کی ہے، اس کو آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ اس کے اوپر ہونا چاہیے. تو اگر کل کوئی یہ پٹیشن آ جاتی ہے اور اپروو ہو جاتی ہے تو آپ ایز سینیٹر کامران مرتضیٰ ان ججز کے حق میں ہوں گے کہ ان کے خلاف ہوں گے؟ دیکھیے اصولاً تو یہ بات درست ہے کہ آپ جس نے بھی یہاں پہ دستور توڑا ہے یا دستور توڑنے میں کہیں پہ بھی اس کی کنائیں، آپ اس کو برا تو سمجھیں اور برا کہیں بھی، اور اس کے اگینسٹ اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی ایسی بات ہے تو آپ اس وزن کو اٹھا کے لے کے چلیے. مگر کیا اتنا انقلابی قدم جو ہے یہ اٹھایا جا سکے گا پاکستان میں؟ یہ شاید میں اگر ممکن نہیں ہے. وہ اٹھا سکتا ہے تو فائز عیسیٰ صاحب تو اٹھا ہی سکتے ہیں، اور کوئی نہیں کر سکتا. فائز عیسیٰ بھی شاید اٹھا سکتے ہیں، اور فائز عیسیٰ صاحب نے بھی یہ بات کی ہے. انہوں نے 1-2 دن پہلے جب بلکہ ہفتہ ہو گیا اس طرح کی بات کی ہے، اور اس کے بعد اطہر من اللہ صاحب نے بھی کی ہے. تو یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی سوچ ہے، اور یہ اچھی سوچ موجود ہے. مگر یہ اچھی سوچ آپ دیکھیے کہ میاں نواز شریف نے جب یہ بات کی اور کہا کہ ججز کے اگینسٹ، ججز کو تو ادروائز امیونٹی ہے، اور ساتھ یہ کہا جنرلز کے خلاف، وہ پھر ایکچولی اور فیکچولی یہ وزن آپ اٹھا نہیں سکتے. تو پھر جب جو وزن نہیں اٹھا سکتے ہیں اس کی بات کر کے اگر آپ عوام کو وہ ایک جھوٹی امید دلوا دیتے تو اس کا الٹیمیٹلی نقصان ہوگا. آپ راستے میں آپ ایک لڑائی شروع کرتے ہیں اور اس لڑائی کو راستے میں چھوڑ دیتے ہیں. ہم میں شاید وہ ابھی تک وہ اسٹیمنا نہیں ہے کہ اس لڑائی کو ہم انجام تک پہنچا سکیں، اور اگر اسٹیمنا نہیں ہے تو پھر اپنی توانائیاں سنبھال کے رکھیں اس وقت جب آپ اس لڑائی میں کامیاب ہونے کے لیے لڑائی شروع کر سکیں. شیخ فیاض صاحب، آج جسٹس اطہر من اللہ نے جو بات کی ہے وہ آپ کے لیڈر کے دل کے بہت قریب ہے. وہ تو کہتے ہیں ایوب خان سے لے کے ابھی تک جتنے بھی ججز نے آئین توڑنے کو یا مارشل لاء کو سپورٹ کیا، ان سب کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. آپ لوگ اگر چاہیں تو اس کو پٹیشن بنا کے جمع کرا سکتے ہیں، اور پھر یہ ایک بہت سیریس بیٹل ہو جائے گی. تو کوئی، اب میں نے آپ کو ہنٹ دے دی ہے، اب آپ بتائیں اس پہ شیخ فیاض صاحب، اس پہ آپ کا کوئی ارادہ ہے کچھ کرنے کا؟ میری تو ذاتی رائے ہے کہ ہمیں محاذ رائی سے اجتناب کرنا چاہیے. ملک اس وقت جن مسائل کا سامنا ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ معیشت کی بحالی ہے. تو ہمیں سب کو سب سے پہلے اس مسئلے سے نپٹنا ہے. یہ باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی، جو ماضی ہے اس پہ مٹی پاؤ، جیسے چودھری شجاعت صاحب کہتے ہیں. ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے، آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. میاں صاحب نہیں دیکھ رہے نا آگے کی طرف، وہ کہتے نہیں پچھلے ججز کو، پچھلے جرنیلوں کو، ان کو پائے لگاؤ، تو وہ آگے نہیں نا دیکھ رہے. نہیں، وہ بھی آگے دیکھیں گے، لیکن وہ ایک نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس سب جو ملک میں بربادی آئی ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں. اپنا کتاب لکھ لیں اور اس میں نشاندہی کر دیں. ضرور ہے کہ اس کو الیکشن کا اپنے سلوگن بنانا ہے.
نہیں، لوگوں کو بتانا ہے نا کہ سب کچھ جو ہوا ہے کس وجہ سے ہوا پھر ہے، آپ تاکہ بتا لیں۔ آئندہ وہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں، آئندہ ان لوگوں کو موقع نہ دیا جائے کہ ملک کی مستقبل سے یا ملک کی قسمت سے کھیلیں، اس لیے ان کی نشاندہی بھی ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی قسم کے محاذرائی میں آ کے ملک کو نقصان پہنچائیں۔ شیخ صاحب پھر ہوگا وہی کہ 21 کو میاں صاحب نہیں آئیں گے، آپ ایئرپورٹ جائیں گے لینے، پتہ چلے گا وہ فلائٹ بھی نہیں ہے۔ ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا یا منظور نواز شریف ہوگا، تو بہرحال وقت کے مطابق ہی سب فیصلے ہوں گے، لیکن میں پھر اپنے ذاتی انداز آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو آنا چاہیے، وہ آئیں گے۔ آپ نے انٹرم گورنمنٹ کا موڈ دیکھ لیا، اور جو کاکڑ صاحب نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے لنڈن میں، اور انہوں نے ہاؤس آف لارڈ کا ذکر نہیں کیا جہاں پہ ان کو یعنی وزٹ ان کا ہے، انہوں نے ملاقاتوں کا ذکر نہیں کیا، یونائٹڈ نیشنز کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی، لیکن ابھی انہوں نے بتایا کہ قانون کے مطابق کیسے نمٹا جائے گا مجرموں سے۔ کوئی آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ نظر آ رہا ہے؟ میرے خیال سے وہی ہے جو ایک گورنمنٹ کا موڈ نظر آ رہا ہے۔ میں اسی لیے بار بار اس پہ جو بات کر رہا ہوں کہ کوئی اس وقت نا سیاست کو اپنے اپنے طریقے سے کھیلنے کی کوشش نہ کرے۔ مبشر صاحب، ایک تو ہے انٹرم گورنمنٹ کا موڈ، ایک ہے پولیٹیشنز کا موڈ، ایک ہے پولیٹیکل پارٹیز کا موڈ، ایک ہے عوام کا موڈ۔ عوام بڑی تنگ آئی بیٹھی ہے، عوام بفری ہوئی ہے۔ بفری ہے، اسے یہ نہیں دیکھیں ادھر جا کے اگر عامر حسن یہ رونا روئے گا نا، میں بڑا مظلوم ہوں، مجھے ہتھ کڑی لگ گئی، مجھے یہ کر دیا، کوئی نہیں سنے گا، وہ کہیں گے اندر کیوں نہیں ہے؟ کوئی نہیں سنے گا۔ اس وقت عوام سے زیادہ کوئی مظلوم نہیں ہے، عوام سے زیادہ کوئی مصیبت میں نہیں ہے، اس لیے انہیں اپنی مظلومیت نہ سنائیں۔ آپ یہ بتائیں کہ ان کے لیے کیا پروگرام رکھتے ہیں۔ میں نے پھر کہا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ تماشا نہیں لگانا کہ بعد میں ہمیں اتحادی ہیں جی، آج پروگرام دیں، آج کوئی عوام کو پروگرام دیں۔ آپ کے پاس کیا حل ہے؟ معافی مانگیں کہ ہم نے مراد یافتہ طبقے کو ہمیشہ سہولتیں دی ہیں، غریب پہ ٹیکس لگایا ہے، آئندہ ہم یہ نہیں کریں گے۔ ہم غریب کو ریلیف دیں گے، سبسڈی دیں گے اور ٹیکس لگائیں گے تگڑے بندے پہ جس سے معیشت چلتی ہے۔ یہ بیٹھے یہ بات کریں، مساق معیشت دیں، لوگوں کو امید دیں، لوگوں سے یہ معافی مانگیں، اور لوگوں کو ایک بڑی امید دیں کہ اب 60% نوجوان ہیں، 70-72 والے اب کہیں کہ بس جی اب ہم ویسے آپ کی خدمت کریں گے بغیر عہدے کے، اپنی رہنمائی دیں گے، نوجوان آگے بڑھیں، کل نوجوان میرے قیادت کریں۔ گھر کوئی دوست ہے کھانے پہ، ان میں سے ایک صاحب جو ہیں FBI کے ہیں، بڑے سینئر افسر ہیں، انہوں نے مجھے کہا آپ کے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا میرے خیال میں تو سب سے پہلے FBR کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ ویسے اینی وے میں سمجھتا ہوں FBR کو بھی پرائیویٹائز کرنا چاہیے، اور نیب کو بھی اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو پرائیویٹائز ہی کر دیں تاکہ لیجسلیشن کرے تو یا پروسیکیوشن کرے صحیح تو ہو نا۔ سر ایک دفعہ نیب کا قانون سب کے لیے ایک سا بنا لیں اور سب کو ایک عمل درآمد بھی رگڑا، ہونا۔ سر سب پہ رگڑا لگے نا۔ دیکھیں کسی کو یہ نہ کہیں کہ میں اپنا احتساب خود کروں گا بس ٹھیک ہے، لیکن میں مبشر لقمان صاحب کا بھی کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ بس عامر حسن، سینیٹر کامران مرزا، شیخ فیاض الدین، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے جو اس وقت میرے پاس ہے کہ میاں صاحب کا ارادہ ڈاواڈول ہو رہا ہے، اور میاں صاحب شاید اب اکتوبر کے مہینے میں پاکستان نہ آئیں، اور ابھی انہوں نے اپنی پارٹی کو اس سے مطلع کرنا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ خبر ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، بٹ لیٹس ویٹ، جو پاکستان کے لیے اچھا ہو وہی ہو۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔